جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ذیشان نبی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حسد کے بارے میں ہے، اور اس ٹاپک کو بھی کوشش کی ہے بڑا ہم اچھے طریقے سے لے کے چلے آج کے سیشن کو بھی، جس طرح آپ لوگوں نے باقی سیشنز میں رسپانس دیا ہے اس کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سیشنز کا، جس طرح پارٹیسپیٹ کیا ہے سب نے۔ اور اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لوگ ہمیں جوائن کر لے تو ہم فوراً ہی سیشن کو سٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حسد کے بارے میں ہے کہ حسد کیا ہے، حاسد کون ہے اور اس سے بچا کیسے جائے، اور مختلف دلیلوں کے ساتھ کوشش کریں گے اس کو بہتر سے بہتر ہم لوگ ڈسکس کریں آپس میں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سیشن کو ہم لوگ ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے اور ڈے بائی ڈے اس کو امپروو کرتے رہیں گے اور اس میں بہتری لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو ہم اس کو دن بہ دن بہتر کریں گے اور اس میں بہتری لے کے آئیں گے چیزوں میں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کر سکیں اور لوگوں تک بہترین رزلٹس پہنچا سکیں۔ ہوپ فلی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم بہت اچھا کریں۔ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کا پیار چاہیے، جس طرح ہمیشہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سیشنز میں، اور آج بھی امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور آج بھی ہم لوگ ایسے ہی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے اور لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کی دعائیں چاہیے اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی چاہیے، آپ لوگوں سے کوسچننگ بھی ہوگی، آپ لوگ بھی کوسچنز کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی بات چیت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بات ہو آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حسد پر ہے کہ حسد کیا ہے، حاسد کون ہے اور اس سے بچا کیسے جائے۔ اور مجھے اکثر لوگوں نے پرسنل بھی کوسچنز کیے ہیں کہ سر آپ ویڈیوز بنانے کے ساتھ ساتھ اچانک سے جو ہے وہ لائیو سیشنز میں بھی ٹاپکس کو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا اور آپ اس پہ بھی ڈسکشن۔ تو یہ جسٹ ایک پہلے دن ایک آئیڈیا تھا چھوٹا سا اور اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بڑا زبردست آئیڈیا ہمارا رہا کہ ہم لائیو سیشن کے تھرو بھی لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ تو بڑا مزہ آیا اس دن اور اس وجہ سے ہی اس کو جو ہے ہم نے دوبارہ کنٹینیو کیا اور اس میں مزید آگے سے آگے اس میں چیزوں کو لے کے آئے ہیں اور اچھے سے اچھے ٹاپکس پہ ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اب ڈے بائی ڈے اس کو ہم بہتری سے بہتری کی طرف لے کے جاتے رہیں گے۔ آپ سب کی پارٹیسپیشن چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کے کوسچنز ہوں تو ہم ان کو آنسر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گپ شپ ہو تو وہ بھی ہم لوگ اس میں شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیخ رمضان صاحب بہت شکریہ۔ نگین راجپوت جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے آج بھی ویسے ہی جیسے ہمیں پہلے رسپانس ملتا ہے آپ لوگوں سے، ویسے ہی آج بھی ہمیں رسپانس ملے گا۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تقریباً 12-14 لوگ ہمیں اس ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں۔ حسد کیا ہے جی اور حاسد کون ہے، اس پہ آپ لوگوں کی رائے بھی چاہیے، آپ لوگوں کے کوسچنز بھی ہوں تو ان کے آنسر کرنے کی کوشش کروں گا اپنے جتنے بھی ایک نالج اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا ہے۔ عمیر اعظم جی وعلیکم السلام پیارے بھائی۔ حسد بیسیکلی ایک بیماری ہے، میں ذاتی طور پر اکثر اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ حسد بیماری ہے اور سائیکالوجی میں اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ونڈو ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ جب بھی یہ ونڈو کھلتی ہے، جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس میں سے آپ کو صرف اور صرف نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، اس میں سے صرف آپ کو حسد نظر آتا ہے، جو حسد دوسروں سے آپ کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، وہ میں ہوں یا کوئی بھی دوسرا شخص ہے جو کسی سے حسد کرتے ہیں، تو وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اور یا میں اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں، اس کے کام سے اختلاف کر رہا ہوں، اور کسی اور بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی عزت سے، اس کی شہرت کے ساتھ، اور پھر لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی حسنین صابری صاحب جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے آپ کی سر ٹھیک ہے؟ اور حسد نو ڈاؤٹ ایک بیماری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور سائیکالوجی میں میں نے آپ کو حسد بتا دیا کہ حسد کیا چیز ہے۔ اور حسد کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، ایک بات تو حقیقت بات ہے کہ وہ شخص بڑا باکمال ہوتا ہے، اس میں ایک کمال ضرور ہوتا ہے، اور اس میں کمال پتہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ بات سمجھ چکا ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، آپ میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کو وہ نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کوالٹی کو ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ کمال والا شخص ہے نا، کیونکہ
وہ یہ بات سمجھ گیا کہ آپ میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، آپ کو عطا کی گئی ہے، اور اب وہ اس پہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا حسد کا جتنا بھی وہ سسٹم ایک چلا سکتا ہے، وہ عزت کے نفس کو مجروح کر کے، وہ لوگوں کے سامنے تانا زنی کر کے، اور یا وہ آپ کے سامنے اپنی مسکراہٹ سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے آپ کو حسد شو کروائے، تو وہ حسد کی ایک قسم ہی ہے ساری اس میں، اور وہ حسد آپ کے ساتھ انسان جو کر رہا ہوتا ہے۔ بزرگ ہمارے ہمارے بزرگ دین اسلام کے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ حسد جو بیسیکلی وہ روح کی بیماری ہے، اور کمال کی بات ہے، بڑی خوبصورت، مجھے ذاتی طور پہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ حسد روح کی بیماری ہے، اور در حقیقت یہ واقع ہی روح کی بیماری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ حسد ہے کیا؟ حسد بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ اختلاف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو عطا کیا ہے اور مجھے وہ چیز نہیں تھی۔ اور پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دوسرے نے پکے دیکھ کے اپنے کچے بھی نہیں ٹالی دے۔ یہ حسد کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اور حسد کی بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کے ساتھ حسد کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اللہ کی ذات سے ہم کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی دین سے کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں؟ آپ خدا کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ اختلاف نہ کریں، خدا کے لیے حسد کے تھرو اپنی نیکیوں کو خراب نہ کریں، حاسد نہ بنیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس مقام پر رکھا ہے آپ شکر ادا کریں۔ میرے خیال سے جب لوگ آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہوں، اس کا سب سے بڑا بہترین ذریعہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ میرے سے حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ میرے کام سے، مالک تو نے مجھے ان سے پرومیننٹ کر دیا ہے، تو نے مجھے ان سے نمایاں کر دیا ہے، مالک تیرا یہی شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ اکثر میرے بہت سے جاننے والے، آپ لوگ جو اس ٹائم سن رہے ہیں، آپ کے بہت سے جاننے والے ایسے لوگ ہوں گے جو وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ باقی لوگ نہیں کر رہے، جب ان کو بات پتہ لگتی ہے تو وہ اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اچھا، حسد جو ہوتا ہے اس کی ایک میرے ذہن میں نا ایک بڑی پیاری بات آ گئی، یہ حاسد اپنے کردار سے بھی، اپنے عمل سے بھی پہچان کروا دیتا ہے کہ واقع ہی جو ہے وہ حسد یہ بندہ کر رہا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ہم اس پہ بات بعد میں کریں گے، ایک دو کمنٹس پڑھ لیں۔ علی حسنین صاحب، سر آپ بھی سلامت رہیں، اللہ میرے بھائی کو خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رہے جی۔ فلک آر جے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تھینک یو سو مچ۔ ٹاپک کوشش کر رہے ہیں ریئل ٹائم ٹاپکس کو ہم لوگ اٹھائیں، اور ریئل ٹائم سے مراد وہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ ایشوز فیس کرتے ہیں، جن کو ہمیں ڈیلی بیسس پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جو ڈیلی بیسس پہ ہمیں پریشان کرتی ہیں باتیں، اور ان کا مدعا بیان کر دیا جائے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ہر چیز کو ڈسکس کر لیا جائے، آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ لوگوں کی باتیں بھی اس میں پڑھ دی جائیں۔ خزیمہ عمران صاحب، سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ حسد کیا ہے؟ آلریڈی بتا چکا ہوں، ایک بیماری ہے، سائیکالوجی اس کو کہتی ہے، یہ ایک ونڈو ہے، جب یہ کھلتی ہے تو اس سے جو جھونکا آتا ہے وہ صرف ایک بیماری کا جھونکا آتا ہے، وہ ایک نیگیٹیوٹی کا جھونکا آتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ روح کی بیماری ہے، ہماری روح۔ آپ خدا کے لیے دوسروں کے ساتھ حسد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو جو چیز نوازی ہے، جو چیز دی ہے، دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، اور یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ حاسدین کے حسد سے بچا۔ دوستو، آپ نے اکثر ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، اور ایک یہ تقریباً اس ٹائم جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی نظروں سے، اگر ایک ریڑھی بھی ہے نا، جو گدھا گاڑی جو ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت دفعہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں، اور وہ پلیٹس کی چیز کی ہوتی ہے کہ جلنے والے تیرا منہ کالا، اور آپ اندازہ لگا لیں اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ ایک چیز یہ کہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں کتنا حسد ہے، یہ معاشرہ میری اس گدھا گاڑی کو بھی دیکھ کر نہیں جو ہے وہ بخشتے، وہ دل میں یہ آئے گی کہ اس کے پاس یہ گدھا گاڑی کیوں ہے، جلنے والے تیرا منہ کالا، اور جس شیطان کے شر سے بچائے رب۔ وہ میں بڑا حیران، میں ذاتی طور پر میں ایک سوچ میں ہوں اس بات کی
کہ یہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہم کسی کی گدا گاڑی، ایک تو یہ کہ وہ یہ سوچ رہا ہے، اور دوسرا اگر ہم ایسا حسد کر رہے ہیں تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. ہم جو ہے وہ دوسروں کے پکے دیکھ کے اپنے کچے بھی گرا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ونڈ بھی خود ہی ڈال رہے ہیں. ہم ہر چیز کو خود بخود جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور بڑی پیاری تقسیم ہے میرے رب کی. اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. مالک جس کو نوازنا چاہے اور جب بھی نوازنا چاہے، اور رب ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. رابعہ ملک بہن جی، تھینک یو سو مچ بہن، بہت شکریہ جی. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا احسان ہے. اور حسد میں ایک جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو حسد میں ہمیں ایک پوائنٹ بھی مل جاتا ہے اور ہمیں ایک فائدہ بھی ہو جاتا ہے. فائدہ ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ چھپی ہوئی نفرت سامنے آ جاتی ہے. بڑی حقیقت بات ہے کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے، جو حاسد ہے، اور جب بھی کہ بھی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی بات سے، اور کوئی بھی ایسا پوائنٹ اٹھائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندے کو میرے سے نفرت ہے، یہ میرے سے حسد کر رہا ہے، میرے کام سے حسد کر رہا ہے، میری عزت سے حسد کر رہا ہے، میری دولت سے اس کو حسد ہے. اور بعض اوقات حاسد، آپ اگر کسی حاسد کو دیکھیں تو اس میں ایک پوائنٹ بھی ہمیں مل جاتا ہے. وہ پوائنٹ ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ بندہ مسکرا دیتا ہے. بہت سے آپ اپنی ریئل ٹائم لائف میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جو بعض اوقات آپ ابھی کوئی اچھا کام بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، اور یا میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو وہ مسکراہٹ دے دے گا ہلکی سی. آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ مسکراہٹ جیلسی کی مسکراہٹ ہے، یہ حسد کی مسکراہٹ ہے، یہ بندہ حسد کر رہا ہے، یہ بندہ میرے سے جیلس ہو رہا ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے، اور لیکن بڑی پیاری بات ہے کہ اس کی مسکراہٹ بھی آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ اس شخص کو آپ سے نفرت ہے، اس شخص کو آپ سے جیلسی ہے، اور اس میں جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے. آپ کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے، ایک سائنس کہتی ہے، بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا وہ 12 منٹ ہوتا ہے. انسان کے ذہن پر 12 منٹ تک وہ چیز سوار رہتی ہے. 12 منٹ کے بعد وہ چیز جو ہے یا آپ اس کو اپنا لیتے ہیں یا وہ آپ سے ختم ہو جاتی ہے. غصہ ہوتا ہے تو 12 منٹ سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ آپ کے پاس رہتا ہے. آپ کے پاس خوشی ہوتی ہے تو وہ 12 منٹ رہتی ہے. 12 منٹ میں آپ اس کو فیل کرنا شروع کر دیں اندر سے. جب آپ اندر سے اس کو فیل کرتے ہیں تو وہ خوشی پرماننٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، وہ خوشی پرماننٹلی آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. حسد کا بھی یہی ہے، یہ فیلنگز ہیں، ایکسپریشنز ہیں آپ کے. تو یہ 12 منٹ تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جب 12 منٹ کے بعد سائیکالوجی کہتے ہیں کہ یہ ونڈو کھل جاتی ہے اور پھر اس کا ایک جھونکا آنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے. ہمیں ایک اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ، کسی کی عزت نفس مجروح کر کے، کسی کو ڈسکس کر کے پھر ہمیں حسد نکال لیں، پھر اپنا اختلاف نکال لیں، اپنے اندر کی نفرت نکال لیں. وہ 12 منٹ کا کام آپ کے ساتھ پرماننٹلی جڑ جاتا ہے. حافظ محمد آسم صاحب، میرے محسن، میرے رہبر، میرے بڑے بھائی، تھینک یو سو مچ. خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بڑے ہی محترم، بڑے ادب والے بھائی ہیں، اور بڑی ادب کی جگہ پر آپ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور ادب کا مقام ہے جی آپ کے لیے بہت بڑا، بہت بڑا. اللہ میرے بھائی کو خوش رکھو، خوش رکھو. سلامت رہو، سلامت رہو میرے ویر، سلامت رہو. آپ کے لیے ہزاروں دعائیں، کروڑوں دعائیں. اللہ میرے بھائی کی ہر مشکل، ہر پریشانی آسان کرے، سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے. یہ حسد پہ آج ہم بات کر رہے ہیں جی. اور جی آمین ثم نگین راجپوت صاحبہ، آمین ثم آمین. سلامت رہیں جی، سلامت رہیں. آسم صاحب تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اچھا، جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے حسد کے تھرو، ایک بات تو پلے باندھ لے اپنے کہ وہ بندہ یہ چیز ڈیفائن کر چکا ہے آلریڈی کہ آپ اس سے اوپر ہیں. یہ میری ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں اس پہ ہم نے بنائی تھی، اور کہ وہ بندہ آلریڈی یہ چیز سوچ چکا ہے کہ آپ اس سے اوپر ہیں، آپ اس سے زیادہ بہتر ہیں، آپ اس سے زیادہ بہتر جگہ پر، آپ زیادہ اچھا پرفارم. یہ حسد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ بندہ کا مائنڈ سیٹ آپ کے بارے میں بالکل فٹ ہو چکا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں اس کو فٹ رہنے دیں، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ شکر ادا کریں اللہ کی ذات کا جو آپ سے حسد کر رہا ہے. دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی نہ کوئی، ہاں بعض اوقات انسان اچھوں کے لڑ لگ کے اچھا بن بھی جاتا ہے. خدا کے لیے جس کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور جس سے آپ کو برکتیں ملیں، جس کے وسیلے سے آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کی ذات
آپ پر کرم نوازی کرے، اور محسن کا نشکرہ خدا کا نشکرہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی حسد نہ کریں۔ آج کا دفتروں میں، آج کا پہلے ہم رشتہ داروں میں یہ حسد دیکھتے تھے، یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو شاید اس بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم حسد دیکھتے تھے رشتہ داروں میں، کہ رشتہ داری میں بہت حسد ہوتا تھا۔ آج دفاتر میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ یہ حسد ہے۔ کہیں نمبروں کی دوڑ ہے، کہیں عہدوں کی ڈیزگنیشن کی دوڑ چلی ہے، اس میں حسد آ رہا ہے، باس کو کولیگز کے ساتھ حسد ہے، اور کہیں بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ آپ ریئل ٹائم بھی دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ یہ جو ریڈی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے رزق میں اضافہ کرے، ان لوگوں کا بھی آپس میں حسد ہے۔ ہر بندہ اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ہر بندہ۔ اور میرے نبی کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ حسد جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ انسان جتنا مرضی نیک ہو، انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، انسان جتنا مرضی بہتر ہو، اگر اس میں حسد بھی ہے، یہ اس کی مثال میرے ذہن میں اس طرح آ رہی ہے کہ ایک برتن ہے، اور ہم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں پانی، ہم اس میں دودھ، ہم اس میں شربت ڈالتے جا رہے ہیں، ہم ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کہیں نہ کہیں اس کے نیچے سوراخ ہے، اور وہ سارا ادھر سے باہر نکلتا جا رہا ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ پانی، وہ دودھ، وہ شربت ضائع ہو رہا ہے۔ اور آپ اندازہ اس بات کا اس طرح لگا سکتے ہیں کہ حسد کی مثال بھی یہی ہے۔ خدا کے لیے آپ جتنے مرضی نیک ہوں، جتنے مرضی نیک ہوں، لیکن اگر آپ میں حسد ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ کے دل میں کسی کو نیچا دکھانے کی ایک جستجو، ایک طلب لگی ہوئی ہے، تو وہ سب کا سب بیکار ہے۔ آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، آپ کی جتنی بھی اللہ توبہ ہے، وہ ساری بیکار ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ وہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے، نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، اور نبی کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارے منہ میں خاک، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کی بات سے ہم اختلاف کر سکیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بات آپ اندازہ لگا لیں کہ نیکیوں کو کھا رہے حسد، حسد کتنی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ اب خدا کے لیے حسد نہ کریں کسی کے ساتھ۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا ہے، وہ اپنے کرم سے نوازا ہے، اس کے کرم سے آپ بھی بھیک مانگ لیں، اس کے کرم سے آپ بھی عزت مانگ لیں، اس کے کرم سے آپ بھی دولت مانگ لیں، اس رب کے کرم سے آپ بھی برکتیں مانگ لیں، لیکن کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، حسد نہ رکھیں۔ حسد آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، آپ کے سکون کو برباد کر دے گا، ہر چیز کو برباد کر دے گا۔ حافظ محمد عاصم صاحب، آمین ثم آمین، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ بھائی، آپ کو اللہ پاک آپ کو بھی عزت دے جی، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک اپنے سونے حبیب کے صدقے سے ہمیں اسی طرح ہی کام کرنے کی توفیق دے، ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں ہمارے سے بہتر اور اچھے سے اچھا کام لیتا رہے رب، اور ہمیں توفیق ہوتی رہے، اور ہم پھر وہ کام کرتے رہیں۔ حسد سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ لوگ صدقہ دینا شروع کر دیں، آپ لوگ دعا کر دیا کریں۔ نبی کا فرمان ہے ہمارے کہ یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا۔ آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دے کر اپنا حسد جو ہے وہ دور کریں۔ جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں ان کو اپنے سے علیحدہ رکھیں، پہچان کر لیں دوستو۔ حسد کرنے والا جو ہے وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اگر دیکھنے والا بندہ ہو اس کی پہچان کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی پہچان کروا لیں، آپ اس بندے کی پہچان کروا لیں کہ یار میں اس ٹائم کس جگہ پر ہوں۔ آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو دوسرے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ میرے سے حسد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس بندہ کو میرے سے حسد ہے کہ نہیں، میرے کام سے، میری دولت سے، میری عزت سے، میری شہرت سے اس کو حسد ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں کے بھی رائے چاہیے اس میں، آپ لوگوں کے کمنٹس چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی کوئی بات ہو حسد کے بارے میں تو ہم وہ بھی ڈسکس کر سکیں۔ میں اس میں بالکل جو ہے وہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں۔ نگین راجپوت، جی بالکل سر، 100% ٹھیک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ریئل ٹائم، اگر کسی کو بری بھی لگتی ہے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم معذرت کرتے ہیں جی سب سے، اگر اختلاف رائے ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کا نظریات سے اختلاف لازمی ہوتا ہے، اور انسان رکھنا بھی چاہیے میرے مطابق، اور میری ذات سے بھی اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ لازمی رکھیں، اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جو اس کے کام سے ہو، ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جو حسد کی شکل اختیار کر جائے، اور پھر یہ آپ کو نقصان دے گا زندگی میں۔
پھر یہ آپ کو پریشان کرے گا اور پھر آپ کی نیکیاں آپ نیک اعمال کو بھی خراب کرے گا۔ تو خدا کے لیے کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ اختلاف نہ رکھیں۔ حسد ہمیں کر کے ملے گا بھی کیا؟ ہم یا تو ہم حسد کر کے ہم اس سے لے سکتے ہیں، ہم اس سے لے نہیں سکتے۔ جس ذات نے اس کو عطا کیا اس سے مانگ تو سکتے ہیں نا، وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ جتنی محنت کرنی ہے اس کے ساتھ حسد کرنے پہ دوستو، یہ میرا ایک اپنا ماننا ہے، جتنی محنت آپ حسد کرنے میں لگا رہے ہیں اتنی محنت اس رب کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر کے مانگ ہی لیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ تو میرے خیال سے وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑے کرم والی ذات ہے، وہ کبھی بھی آپ لوگوں کا حق نہیں رکھتا۔ اور رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ مانگو تو صحیح، وہ تو خود کہتا ہے کہ مانگو تو صحیح، میں عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ اور مالک ذات ہی عطا کرنے کا نام ہے، پھر وہ عطا بھی کرتا ہے رب۔ تو حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ اختلاف نہ کریں کسی قسم کا، اور بالکل آپ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے رہیں، ہر ایک کام کی تعریف کریں اور ان کے کام میں کسی قسم کی گڑبڑی نہ لے کے آئیں، ان کے ساتھ اختلاف نہ کوئی بھی لے کے آئیں۔ اور ابھی کچھ کمنٹس وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عاصم صاحب ہیں، نگین راجپوت صاحبہ جی بہت شکریہ جی۔ نگین راجپوت، وہ لوگ جو آپ کے کلوز ون ہوتے ہیں وہ جب آپ کی اچیومنٹ سن کے بالکل خاموش ہو جائیں اور جب ان سے پوچھا یا کہا جائے کہ رسپانس نہیں آیا آپ کی طرف سے، تب وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس کے کام کا کوئی آئیڈیا نہیں، ہمیں اس کام کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے تو کیا رسپانس کیا جائے، اس لیے بتائیں ہم خاموش ہیں تو اس سے کیا سمجھ۔ یہ بالکل پیاری بہن، یہ بالکل حسد کی ایک قسم ہے جی۔ میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات سن کے، آپ کی کامیابی سن کے مسکرا دے تو وہ حسد کی ایک قسم ہے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ آپ کو بتا دے گی کہ اس بندے کو، ہم اکثر کہتے ہیں یہ کہڑا کوئی کام ہے جڑا انہیں کیتا، وہ اسی جانتے ہیں اینوں، یہ ساڈے نال ہی شروع تو رہا وا، یہ ساڈے نال ہی رہی ہے، سانوں یہ پتا وا، یہ کنے کے پانی جا سانوں یہ بھی پتا۔ یہ دوستو یہ حسد کی قسم ہی ہے، یہ حسد ہے۔ خدا کے لیے رب کی ذات جس کو جب چاہے نواز دے، جس کو جب چاہے عطا کر دے، تو کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، حسد نہ کریں۔ اگر اللہ نے اس کو عطا کر دیا تو اس رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، آپ لوگ بھی، آپ لوگوں کو بھی مل جائے گا، ایسا نہ کریں۔ بالکل بہن نگین راجپوت صاحبہ، یہ بالکل حسد کی ایک قسم ہے جی کہ وہ اس چیز کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کسی صورت بھی، ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ اس بندے نے یہ کام کیا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اپریشیٹ تو دور دور تک نہیں رہا ہمارے میں، ہم کسی کی تعریف کر کے نہیں راضی، اور تعریف وہی نہیں جو منہ پر ہو، پیٹھ پیچھے بھی تعریف، اصل تعریف ہی پیٹھ پیچھے ہے۔ تو آپ خدا کے لیے پیٹھ پیچھے لوگوں کے کام کی تعریف کریں، ان کے منہ پہ نہ کریں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو لیکن اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ ہمارا نیکیوں کا پلڑا پہلا بہت خالی ہے، اور اتنا خالی ہو چکا ہے کہ بس یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ جس طرح کے ہماری قیامت کی نشانیاں ہیں جی، اور جس طرح کے عذاب نازل ہو رہے ہیں اس قوم پر اور اس امت پر، لیکن خدا کے لیے ہم پہلے ہی بہت خالی ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو میں بہت خالی ہوں اندر سے، ہمارے میں ایمان کی طاقت نہیں ہے، ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں اس ٹائم، لیکن ہم پھر بھی اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے رب کی بارگاہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، اب غلطیاں ہو گئی ہیں تو اب ان غلطیوں کو جو ہے وہ بخش دے۔ تو خدا کے لیے ایسا بالکل نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو برا بھلا بھی نہ کہیں، آپ ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو ڈیگریڈ بھی نہ کریں آپ لوگ، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اگر آپ کی کیٹیگری میں وہ لوگ نہیں آ رہے، یہ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، جو کامیاب ہو رہا ہے اگر وہ کیٹیگری میں نہیں تو وہ علیحدہ ہو جائے، اور جو کامیاب نہیں ہو رہا دوستو اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو آپ بھی علیحدہ ہو جائیں، آپ اپنی کیٹیگری چوز کر لیں۔ ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، ہر بندہ اپنی کیٹیگری میں رہ سکتا ہے، اپنی سنگت کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے کام کی تعریف کریں، اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت کی تعریف کریں، اور اس کو حوصلہ دیں کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائے گا، اور ہم بھی ایک نہ ایک دن یہ کام کریں گے، ہم بھی بہتری کی طرف جائیں گے۔ کچھ کمنٹس وغیرہ ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ۔
جی یہ جنید خالد ون آف دا بیسٹ موٹیویشن ٹیچر، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جنید شہزادے، تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کا پیار ہے کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں. اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بس اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور عطا کریں گے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. نگین راجپوت بہن، سر وہ لوگ جو آپ سے دوسروں کی برائی کرے اور ہمیں سننے سے انکار کر دیں اور ہم سننے سے انکار دیتا، وہ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو ہم اپنا لاس نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں ایک بات آپ بہن میری بڑی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو شخص کسی دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، یہ بات اپنے پلڑے میں اس کو قابو کر لے کہ وہ شخص آپ کی برائی دوسروں کے سامنے بھی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو پہلی تو بات ادھر ہی ختم ہے کہ جو شخص برائی کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی برائی بھی کر رہا ہوگا. اگر ہم کسی کی برائی میں معافی نہیں دیتے تو ہماری برائی میں بھی کوئی معافی ہمیں نہیں دے گا. یہ فطرتاً وہ بندہ کرتا ہے، برائی کسی کے نہ کریں. دوسری چیز، یہ کوئی لاس نہیں ہے، شکر کریں. اچھا، تیل اور پانی کبھی مکس نہیں ہو سکتے پیاری بہن، بالکل بھی. تیل اور پانی کبھی بھی زندگی میں مکس نہیں ہو سکتے. آپ اچھے ہیں نا تو آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہی رہیں گے، برے لوگ خود بخود جھڑتے جائیں گے، بالکل خود بخود. درختوں کی مثال لے لیں، پتے جو ہیں جو سوکھ جاتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. تو پھر ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور نائب ہیں، ہم رب کے نائب ہیں. تو ہمارے ساتھ برے لوگ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اگر سوکھا پتا ایک درخت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو ہمارے ساتھ برے لوگ، اگر آپ برے ہیں تو آپ کی سنگت بھی ویسی بنتی جائے گی. اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے، برے خود بخود کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا جائے گا. پہلے اپنے اندر کو بہتر کرنا ہے. میاں صاحب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ برے بندے نو لبن ٹریا برا لبا نہ کوئی، تو جد میں اندر چاتی ماری میں تو برا نہ کوئی. تو سب سے پہلے اپنے اندر کو صاف کریں. جب آپ اپنے اندر کو صاف کریں اور پھر کوئی لاس نہیں ہے، جو لوگ ایسے چلے جائیں شکر ادا کریں. میرے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ، اور ایک کلپ تھا چھوٹا سا ٹک ٹاک پہ بڑا وائرل ہوا کہ انہوں نے کسی سے پوچھا، میں مفہوم اس کا جلدی سے بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ اور کیا. انہوں نے کہا جی کہ دوست نے، اس شخص نے کہا، ان کے دوست نے کہا کہ میں نے جتنے بھی لوگ تھے مجھے ارد گرد ڈی موٹیویٹ ٹونٹ کرنے، میں نے سب کی لسٹ بنائی اور ان سب کو پھاڑ کے پھینک دیا، ان سب سے ناتا ختم کر دیا. جب آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جب آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ دنیا میں نام بنانا چاہتے ہیں تو مسئلے مسائل مشکلات پریشانیاں آپ کے لیے لازمی آئیں گی. یہ بات حقیقت ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ کون کون رکاوٹیں ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے. ہرگز دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہے، ہر چیز کا نعم البدل ہے. صرف ہمارے ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے، ہمارے مرشدوں کا نعم البدل نہیں ہے، ہر چیز کا نعم البدل. یہ دوست لوگ آنے جانے، یہ مفاد پرستی کے حد تک بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے. مفاد ختم ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ ریئل ٹائم ہر بندہ، میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے آج کل لوگوں نے دونوں ہاتھوں میں سفید رنگ کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، اور کہیں کوئی وہ ایک میں چینی ہے اور ایک میں چونا ہے. بس جس کا جدھر جو دا لگتا ہے وہ لگا کے نکل جاتے ہیں لائف سے. اور یہ حقیقت بات ہے. آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کہیں لاس ہوگا یا آپ لاس سمجھیں اپنی لائف میں. بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ کی زندگی سے برائی کرنے والا ایک بندہ نکل گیا. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ خود برائی نہ کریں کسی کی، آپ خود کسی کے ساتھ اختلاف نہ رکھیں، آپ خود کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. جب آپ زیادتی کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہوگی. جب آپ لوگوں کو ڈسکس کریں گے تو پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوں گے. اور ایک اور بات، جب آپ بہتر ہوں گے تو بات یاد رکھیے گا، باتیں انہی کی ہوتی ہیں جن میں کوئی بات ہوتی ہے، اور جن میں کوئی بات نہیں ہوتی تو ان کی بات ہی کون کرتا ہے. مولا علی کا فرمان ہے نا کہ آپ کے اگر دشمن نہیں ہے تو آپ کی دوستی پر شک کیا جائے. وہ بندہ منافقت کے کسی نہ کسی درجے پر فائز ہوگا کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے. اور جب آپ کے دشمن ہی نہ ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہیں. مولا علی کا یہ قول ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف فرمائے. زین چودھری جی وعلیکم السلام. شہزادے کیسے ہیں پیارے بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کے؟ نگین راجپوت جزاک اللہ جی، موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. خوش نہیں پیاری بہن، آپ سلامت رہیں. تو آپ لوگ ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں کہ کوئی آپ کے خلاف ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے گا. وہ رب کے ساتھ تو بیٹھی ہے نا. آپ اپنے آپ کو تو بہتر کریں. جب آپ کے دل میں چور ہوگا تو پھر تو آپ کو پریشانیاں تو آئیں گی، پھر مسئلے مسائل مشکلات یہ چیزیں تو ساری آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی.
لیکن پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ جب تک آپ اپنے معاملات کو بہتر نہیں کر لیتے تب تک آپ کسی چیز کو حل نہیں کر سکیں گے، تب تک کسی چیز کا رزلٹ نہیں آپ نکال سکیں گے۔ اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، دوسروں کو ڈسکس کرنے سے بچائیں۔ جتنی محنت آپ ان کو ڈسکس کرنے پہ کر رہے ہیں، اتنی محنت آپ اپنے کام پہ کر لیں، اتنی محنت اللہ کی بارگاہ میں مانگنے میں کر دے، تو میرے خیال سے وہ اللہ کی ذات آپ کو عطا بھی کر دے گی۔ سچے دل سے مانگے رب سے، اس رب نے دیا نا۔ ہم حسد کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی ترقی سے کر سکتے ہیں، ہم اس کے پیسے سے، عزت شہرت سے، ہم اور کس چیز سے ترقی جو ہے حسد کر سکتے ہیں؟ ہم کسی چیز سے حسد نہیں اور کر سکتے۔ تو یہ سب اس رب کی دین ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ اس رب سے مانگنا شروع کر دو کہ مالک تو نے اس کو عطا کیا، مجھے بھی عطا کر دے، تو اپنی شان کے مطابق میرے پہ بھی کرم کر دے۔ میں مالک حسد نہیں کر رہا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مالک تو مجھے یہ عطا کر دے، اپنے لامحدود خزانوں میں سے مجھے بھی عطا کر دے۔ تو یہ حسد ہے، حسد سے بچیں، حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اور جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی درخواست یہی ہے کہ دوسرے دے پکے دیکھ کے اپنے کچے نہیں ڈانے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جدھر رکھا ہے آپ ادھر بہت بہتر ہے۔ آپ بہتر سے بہترین کی طرف جاتے جائیں گے جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ حسد کی ونڈو نہیں کھولنی، آپ نے حسد کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، آپ نے زندگی میں اس بات کو لے کے نہیں آنا۔ جب تک آپ یہ بات نہیں لے کے آئیں گے آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ نگین راجپوت بہن، آپ کا سیشن اٹینڈ کر کے بہت خوشی جی، تھینک یو سو مچ پیاری بہن، بہت شکریہ۔ اللہ میری بہن کی ہر مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دور کریں اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ سلامت رہیں، آپ پیاری بہن، سلامت رہیں آپ۔ تو زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے، ہمیں لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں عزت ایک دوسرے کو دینے، ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے؟ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا کے لیے اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ آپ لوگ حسد نہ کریں، یہ اس مالک کی دین ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ پر کرم ہوگا تو پھر بات وہی ہوگی، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آپ پر کرم ہوگا، جب آپ پر کرم کی بارش ہوگی تو پھر دنیا دیکھے گی۔ لیکن اپنے آپ کو ان بیماریوں میں مبتلا نہ کریں۔ یہ روح کی بیماری ہے، یہ جسم کی بیماری ہے، یہ دماغ کی بیماری ہے، یہ آپ کے اعمال کی بیماری ہے۔ حسد نام ہی بیماری ہے، یقین مانے حسد نام ہی بیماری ہے۔ تو آپ نے اس بیماری کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہے اور حاسد لوگوں سے بچنا ہے، ان لوگوں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حسد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ایک گھڑے میں بھی بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن خدا کے لیے اللہ کے ہاں دعا کیا کریں کہ یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا، صدقہ دے کر اپنے معاملات کو بہتر کر لیا کریں۔ ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں معافی کوئی نہیں دیتا، ہم تو دوسروں کو ڈسکس کرنے میں سارا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ ہم خاک ترقی کریں گے، ہم خاک کامیاب ہوں گے زندگی میں۔ ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرنے سے باز آ جائیں۔ ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی کی تیسی پھیرنے پر ہے۔ ہم فلاں بابے کے پاس جا رہے ہیں تویز کروانے، فلاں کی خوشی سے آپ کو نفرت ہے، فلاں کی خوشی سے آپ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ڈال رہے ہیں، اور پھر آپ مسکرا بھی دیتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ مینوں تیرا پتا وا، تو کنے کے پانی چا، او تو شروع دا میرے نال ہی رہا وا، او بس کر، تو بہ جا، تو ایڈا مفکر، تو ایڈا استاد، تو ایڈا بزنس مین۔ دوستو یہ حسد ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ زندگیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو محنت کرتے، نام بناتے، ترقی کرتے، اور ہم اتنی سی بات کہہ کر ان بیڑا غرق کر دیتے ہیں ہر بندے کا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نفس اور زبان، یہ دو چیزوں کو سنبھال لیں، کامیابی آپ کا مقدر ہے، کامیابی کی ضمانت ہے یہ دو چیزیں۔ اپنی زبان کو سنبھال لیں، اپنے ذہن کو۔ 12-14 منٹ سائیکالوجی کہتی ہے 12 منٹ تک یہ اثر رہتا ہے، 12 منٹ کے بعد پرماننٹ اس کو ساتھ اٹیچ کر لیں، بے شک آپ ایسا نہ کریں۔ تو میرے خیال سے کافی ہے آج کے لیے، یہ سیشن اچھا خاصا ہو گیا ہوا ہے، اور اتنے سیشن میں ہی بہتری ہے، اور پھر بھی یہ آلموسٹ تقریباً ہمارا 34 منٹ کا سیشن ہو چکا ہے۔
اور ٹائم کا ڈیلی پتہ نہیں لگتا، اور بولنے پہ تو بہت سی ایسی باتیں پھر آ جاتی ہیں جو ہم بولتے رہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جامع بات ہو، کیونکہ یہ جتنی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں یہ ساری ویڈیوز ہم فیس بک پہ بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں. مکمل ویڈیوز فیس بک پر اور یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے، کمپلیٹلی اپلوڈڈ ہے. تو اس لیے آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو میکسیمم پارٹیسپیشن کے، میں بالکل کبھی کسی کو نہیں کہا لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میری کسی ویڈیو میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور اگر لوگوں کو ہمارا کام پسند آئے تو وہ ہمیں دوسروں تک پہنچائیں باتیں، کیونکہ یہ بالکل ریئلٹی بیس باتیں ہوں گی. اور ہمیں اور ہمارے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی اختلاف ہوگا، ہم اپنا اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، ہم وہ اپنی بات کریں گے جو ہمارے دل میں. سر یہ لوگ جو آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں مفکر کہہ کے تو ان کو اگنور کیا جائے. جی پیاری بہن، ہر آنے جانے والا، جس طرح میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک رف لینگویج یوز کرنے لگا کہ جس طرح کتا کتے کا ویری ہوتا ہے نا، یہ آج کا دور بھی ایک ایسا ہی بن چکا ہے کہ انسان انسان کا ویری ہو چکا ہے. ہماری ہر بات میں ٹونٹ ہے، ہماری ہر بات میں ذلت ہے، اور اس کے پیچھے حسد ہے. صرف ہم نے خود وہ کام کرنا نہیں، نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا. پنجابی کی بڑی پیاری یہ بات ہے، نہ کھیڈنا. پنجابی کتنی خوبصورت زبان ہے، میں ذاتی طور پر بڑی پسند کرتا ہوں. نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا، ہمارا کام ہی یہی بن چکا ہے. ہم نے وہ کام خود تو کرنا نہیں ہے، ہم نے دوسروں کو کرنے دینا. اگر کوئی سوشل کام کرے تو ہم اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یار انہیں پیسے کھاتے انہیں. خدا کے لیے بغیر پروفز میں کسی بھی اچھا کام کرنے والے کی گارنٹی نہیں دے رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وداؤٹ پروفز، بغیر پروف کے، بغیر ثبوتوں کے کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ بھی نہ رکھیں. ٹونٹ ایک حسد کی ایک قسم ہے. ہم کسی کو ٹونٹ کرتے ہی تب ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم ایسے ہی ہمارے گھر میں سے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں. بڑی خوبصورت ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں. آپ کے گھر میں سے کوئی بچہ ترقی کر جائے نا، اس کے چاچے تائے مامے پھپھے پھوپھیاں سارے ہی کہنے شروع کر دیتے ہیں، خالو خالائیں سارے، او بس کر، ٹھیک ہے سانو پتا وا، ٹھیک ہے لگا رہ تو. آپ بلیو می، یہ ہمارے ہر گھر کی یہ مثال ہے. کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ضرور ہوگا جو یہ کام کرتا ہے. اور ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اس ٹائم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہم اس ٹائم کس جگہ پر سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ بالکل ریالٹی بیس بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اندر سے بہتر ہونا ہے، ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو بہتر نہیں بنانا، ہمیں دوسروں کے لیے کام نہیں کرنا. ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے، ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا. اور جب آپ خود کو بدلو گے تب یہ دنیا بدلے گی. پہل آپ کرو گے تو لوگ پہل کریں گے، آپ پہل نہیں کرو گے تو کوئی پہل نہیں کرے گا. اور جو پہل کر جائیں گے بعد میں وہ حسد بنا لیتے ہیں. خدا کے لیے آپ اپنے کام کی پہل کریں، برکت اللہ کی ذات نے ڈالنی ہے. عمیر اعظم، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. مزہ آ گیا جی. تھینک یو سو مچ عمیر بیٹا، تھینک یو سو مچ پیارے بھائی، بہت شکریہ، آپ خوش رہیں. اور سر جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ 4 دن ہوئے پڑھنے لگی ہو تب سے یہ باتیں کر رہی ہو، ہمارے سامنے بن رہی ہو، تو ان کو بھی اگنور کرنا بہتر ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پر ایک بڑی، میرے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آ گئی ہے کہ سب سے بڑی اگلے بندے کو سزا ہی اگنور کرنا ہے، سب سے بڑی سزا. آپ یقین مانیں ایک موقع ایسا آتا ہے، قاسم علی شاہ صاحب کا آج میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ، اور ان کا بھی یہ مفہوم تھا اس سٹیٹس کا بھی، کہ بعض دفعہ ایسا جدھر آپ کو زیادہ دلیلیں دینی پڑیں، جدھر بات ادھر چپ، بات ختم. اور ایک چپ 100 سکھ کے برابر ہے. چپ کر جائیں بس، بات ختم. سب سے بڑی اس بات کا جواب ہی چپ ہے. جب آپ چپ کر جائیں گے اگلے کو خود بخود ہی ہر کام ختم ہے. اگنور کر دینا، اگنور نہیں کرنا، اگنور اور بات ہے، آپ نے چپ کر دینا ہے. اگنور کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے سب سے بڑا طریقہ چپ ہے. اس کو کوئی جی ٹھیک ہے جی تسی ڈاڈے ہو، اسی ماڑے ہیں، تسی اپنا کام کرو، اسی اپنا کام کرنا. بس میں نے تو یہ پڑھا ہے، میں نے یہ سنا ہے. بذات خود میں ایک یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں. پیاری بہن بیٹی، سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں. لیکن اگنور کمال کی ڈوز ہے، کمال کی ڈوز، کمال. اور اس جیسی دوائی کوئی نہیں ہے کسی کو جواب دینے کا. اپنے جو منافقین ہیں آپ کے لیے، جو آپ کے حاسد لوگ ہیں،
جو اختلاف کرتے ہیں, جو حسد کرتے ہیں, جو زیادتیاں کرتے ہیں, ان کو بہترین جواب ہے. یہ میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے, تمام دیکھنے والوں سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ خدا کے لیے چپ کا پیمانہ تو ایک دفعہ پکڑے, اس کو پھر ماپیے گا اور اس کو تولنے کی بھی کہیں نہ کہیں تکڑی وٹے پہ کوشش کیجیے گا کہ وہ کتنا بڑا آپ کو فائدہ دیا چپ نے. یہ چپ اگلے بندے کو ویسے ہی مار دیتی ہے. وہ بندہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. یہ میں نے خود ذاتی طور پر آزمائی ہوئی بات ہے پیاری بہن, یہ میری خود اپنی آبزرویشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے چپ رہ کے بڑے بڑے مزے لیے ہیں, یقین مانے. جی تھینکس ٹو اللہ, اس نے مجھے آپ جیسے محسن سے نوازی ہے. پیاری بہن یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے, ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حقیقت بات ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں. جتنی عزتیں جتنی محبتیں میرا رب مجھے دیتا ہے اور میرا رب کرم کرتا ہے, اور یہ بس دعاؤں کی درخواست ہے. مجھے کسی سے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے کسی سے. میں نے اپنا کام کرتے رہنا ہے, کوئی مجھے اچھا کہے کوئی مجھے برا کہے. مجھے صرف اور صرف کام سے غرض ہے. مجھے صرف اور صرف دوسروں سے یہ چیز چاہیے کہ آپ لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی چینج آ جائے, کوئی نہ کوئی بات سیکھ لیں, کوئی نہ کوئی. اب پیاری بہن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات چھیڑ دی. میرا ذہن ابھی بھی ادھر ہی ہے کہ جو ٹونٹ کرتے ہیں اور جو حسب میں نے نچوڑ میرے ذہن میں ایک آ گیا ہے اور وہ کمال کی بات ہے, کمال کی بات نچوڑ آ گیا. اب میں اس کو دوبارہ پھر ڈسکس کروں گا, میں ایک دو کمنٹ پڑھ لوں. اچھا جی, میاں عدنان صاحب, پیارے بھائی کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ذیشان برو, آئی ایم ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام GCF ساہیوال, آئی ایم انٹرسٹڈ ان فری لانسر, یور ٹرینرز ول گروم می. جی پیارے بھائی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گروم کریں گے. پہلے تو میں بالکل اپنے سیشن میں اپنے ادارے کی تشہیر نہیں کرتا, اور میرے خیال سے میں نے کبھی نام بھی نہیں لیا اپنے ادارے کا, اور نہ ہی میں نے کوشش یہ کیا کہ ان سیشنز کے تھرو کوئی ایڈمیشنز ہوں, بالکل بھی کبھی نہیں سوچا. لیکن آپ نے اس میں کمنٹ کیا ہے تو میں اس لیے آپ کو, جی بالکل ہم فری لانسنگ پہ بھی کام کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروم بھی کریں گے جتنا میکسیمم ہو سکا. ہم اپنی کوشش کریں گے. اپنی کوشش اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کچھ کر جائیں, اپنی کوشش اس لیے کرنی ہے کہ جو آپ سے کچھ جو پیسے لینے ہیں فی کی مت میں, ہم نے وہ حق حلال کے کرنے. میں ہمیشہ اپنے ٹرینر سے یہ کہتا ہوں, اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں, جو میرے ساتھ مخلص لوگ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو نہیں دیکھنا, آپ اپنے پیسے حق حلال کرنے کی جستجو میں لگے رہیں. جس دن آپ کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی نا کہ آپ نے اپنے پیسے حق حلال کے کرنے ہیں, اس دن وہ بچہ لازمی کچھ نہ کچھ ادھر سے لے کے جائے گا. اور جس دن آپ یہ سوچیں گے اس بچے کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہے, کچھ نہ, شاید اس دن آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے. لیکن جب بات اپنے پر آ جائے نا تو انسان بڑا غیرت مند ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ انسان بڑا غیرت مند ہو جاتا ہے جب بات اپنے پر آ جائے, اور جب کسی اور پر ہو تو پھر ہم ادھر ادھر ٹال مٹول کر دیتے ہیں. تو پیارے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکھائیں گے. بہت اچھا. کاشف علی, پیارے بھائی کیسے آپ؟ خیر اللہ پاک آپ کو, تھینک یو سو مچ پیارے بھائی, بہت شکریہ. اللہ میرے بھائی کو بھی خوش رکھے, سلامت رہے. جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے, جتنے بھی لوگ دیکھنے والے, جتنے بھی کمنٹ کرنے والے ہیں, آپ سب کی اللہ تعالیٰ ہر دلی جائز نیک تمنا پوری کرے, ہر مراد کو پوری کرے, آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اگین اپنی بہن کے ٹاپک پر آتا ہوں, اور بہن نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور انہی کے ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ ٹونٹ کرنے والے کو اگنور کرتے ہیں. پیاری بہن کمال ہے, بہت پیاری بات. میں لائیو سیشن میں بھی بار بار یہ ایکسپریشن دے رہا ہوں, اگنور کر دینا سب سے خوبصورت بات ہے, سب سے خوبصورت بات ہے. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. میرے کہنے پر جتنے بھی ابھی دیکھنے والے ہیں, جتنے محبت کرنے والے ہیں, سب سے درخواست ہے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی حسد کی کوئی نہ کوئی مثال ایسی دے, کوئی حسد کا ایکٹ کرے, کوئی آپ کو کہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے یا کچھ بھی کرنے کی, ایک دفعہ خاموش تو ہو کے دیکھیں, دل سے اس کو کہیں گے ٹھیک ہے اللہ تو بیٹھا ہے نا, بس اپنے آپ کو پہلے, برے بندے نو لبن ٹریا برا لبا نہ کوئی, اور جد میں اندر چاہتی ماری میں تو برا نہ کوئی. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے آپ نے, شرط یہ ہے, اور پھر دل سے صاف ہو کے پھر یہ کام کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اس کا مزہ کیا آتا ہے اور اس کا مزہ ملتا کتنا ہے آپ لوگوں کو. ٹائم آج بھی کافی زیادہ ہو گیا ہوا ہے اور آلموسٹ تقریباً 44 منٹس کا یہ سیشن ہو چکا ہے, اور اتنے بڑے بڑے سیشنز, اور مجھے نہیں سمجھ آتی باتیں کدھر سے نکلتی ہیں اور کدھر تک چلی جاتی ہیں.
لیکن پھر بھی اس کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹائم کا نہیں پتہ لگتا۔ بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے، گپ شپ کر کے، اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے اور ہمیں ہدایت دے، ہمارے معاملات کو بہتر کریں۔ دعا ہے میری جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور دوبارہ اسی طرح ہم ڈسکشن کریں گے اور دوبارہ اسی طرح گپ شپ کریں گے۔ بس آخر میں یہی پیغام ہے، حسد نہیں کرنا۔ یہ رب کی ذات کے ساتھ اختلاف ہے، خدا را رب کے ساتھ اختلاف کیسا، ٹھیک ہے نا۔ اور واصف علی واصف صاحب بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں جس کے ساتھ رکھنی نہیں ہے اس کے ساتھ جھگڑا کیسا، جس کے ساتھ رکھنی ہے اس کے ساتھ جھگڑا کیسا۔ جو آپ کے اپنے ہیں ان کے ساتھ حسد نہ کریں، اور جو اپنے نہیں ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ کیوں حسد کریں، آپ حاسد کیوں بنیں؟ آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کو برکت ڈلتی جائے گی۔ اس میں یقین مانیں، جب آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے آپ میں برکت ڈل جائے گی، برکت ڈل جائے گی۔ میرے ذہن میں ایک مثال بڑی پیاری آ گئی، فیصل مورز دیکھیں، اور اگر ہم چودھری ٹائم دیکھیں تو جو جگہ جگہ پر رکے گا اس کو ٹائم بھی تو اتنا لگے گا منزل پر پہنچتے ہوئے، اور جو کہیں رکے گا نہیں، ایک جگہ سے شروع ہوا دوسری جگہ پہ جا کے رکنا ہے، اس کو ٹائم بھی کم لگے گا، منزل پر بھی جلدی پہنچ جائے گا۔ جب آپ جگہ جگہ رک کر لوگوں کی باتوں کا جواب دینے لگ گئے، ان کے ٹونٹ کرنے کا، ان کے معاملات کا، تو پھر کیا ہوگا؟ فیصل مور کو اگر کوئی کہیں ہاتھ دے نا راستے میں کہ رکیں جی، ہمیں کون، آپ کون، ہم نے پہنچنا ہے، یہ نان سٹاپ ہے جی۔ دیکھیں دوستو، اگر ہم بھی ایسے، ہمیں اس میں تو بہت سے لوگ دیں گے، اگر وہ فیصل مور روک کے یہ بات بتانا شروع کر دیں کہ بہرے بھائی یا بہن ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے معذرت کے ساتھ، تو دوستو بات تو پھر ادھر ہی آ گئی۔ پھر اس سے بہتر تھا کہ وہ بٹھا ہی لیں جو ان کے پاس سیٹس خالی ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ دیکھیں کیسے نکلتے ہیں اور فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کے راستے میں آنے والے ہر بندے کو آپ جواب نہیں دے سکتے، ہر بندے کے ساتھ آپ لڑائی نہیں لے سکتے، ہر بندے کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی منزل کے مسافر بنیں، اپنی منزل کو ڈیفائن کر لیں، اور وقت سے پہلے منزل پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے۔ یہ میرا اپنا ماننا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوں اگنور کرتے جائیں، سب کو چھوڑیں، ہمیں کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اپنا معاملات بہتر کرنا ہے۔ نگین راجپوت بہن، سر مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکس کر، جی تھینک یو سو مچ پیاری بہن، خوش رہیں، سلامت رہیں جی، السلام علیکم۔ نگین راجپوت، اللہ آپ کو سلام جی، آمین ثم آمین، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ علی نواز صاحب، ہائے، ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ فیصل مور والا کام آپ نے کرنا ہے، چودھری ٹائم والا کام نہیں کرنا، نہ ہی رک کر کسی کو بتانا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بٹھائیں گے اپنے ساتھ، یا آپ نے یہ بات آئندہ نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے کسی کو اپنے ساتھ ہر سٹاپ پر رکتے سواریاں بڑھاتے جانا ہے۔ اپنا کہتے ہیں نا کہ سفر کا مزہ لینا ہونا تو رکھتے سفر کم سے کم رکھیں، زندگی کا مزہ لینا ہونا تو مسئلے مسائل کم سے کم رکھیں۔ مسئلے مسائل رہیں گے، ہر انسان کے ساتھ رہیں گے، جیتی جاتی جہان ہے، یہ مسئلے مسائل رہیں گے ایسے، لیکن ان سے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی۔ آپ نے اپنی منزل کے مسافر بنیں، اپنی منزل کو ڈیفائن کریں، ایک ٹائم پہ شروع ہوں اور جا کے منزل پر رک جائیں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بیہاف پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، آپ کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے، آپ کا اپنا ایک لیول ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک دنیا آپ کو یاد رکھے گی، دنیا آپ کو سلام کرے گی، دنیا آپ کا نام تک قیامت لیتی رہے گی۔ یقین ماننے میں بات دعوے سے کہتا ہوں، جب آپ کچھ کر کے جائیں گے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ دوستو، اگر بیج سے پودا یا درخت نہ بن رہا ہو تو بیج کا قصور نہیں ہے، بعض دفعہ زمین بھی بنجر ہو سکتی ہے، زمین کو بھی چیک کر لیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں، اس کا محاسبہ بھی کر لیا کریں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر، کیا یار میرے میں خامی تو نہیں ہے، کہیں میرے رب کے دین میں تو کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی، تو یہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، بڑی کرم نوازیاں نازل فرمائے۔ میری دعا ہے دل سے، جتنے آپ لوگ محبت کرتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے پیار کرنے والے دوست احباب، آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے، آپ سب کی دلی مراد آپ پوریاں کریں۔ اور بس میری آخر میں یہی ہے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر سب سے درخواست ہے، حسد کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اپریشیٹ کریں، لوگوں کو سپورٹ کریں، تھپکی کی ضرورت ہے لوگوں کو اس ٹائم پیار کی ضرورت ہے، ان کو پیار دیں، ان کو پیار بانٹیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کو دور نہ کریں، ان کو جوڑیں آپس میں، ان کے کام کی تعریف کریں، یہ رہتی دنیا تک آپ کو یاد رکھے گی دنیا۔
اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت شکریہ جی.